وصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ایمان کا موضوع چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور گزشتہ نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان کے سلسلے میں جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے تعلیم ایمان. ایمان کو سیکھنا، ایمان کا علم حاصل کرنا تاکہ ایمان کے تمام اجزاء معلوم ہوں. اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں. دوسری بات جو اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی کہ جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان لاتے رہا کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. خطاب اگر عام لوگوں کو ہوتا، انسانوں کو خطاب ہوتا اور انہیں حکم دیا جاتا کہ ایمان لاؤ، جیسے قرآن مجید میں بہت جگہ پر ہے، تو صاف بات تھی کہ جو لوگ ایمان پر نہیں ہیں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. اور یہی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت ہے، یہی دعوت وہ لے کر آئے، اسی دعوت کا پیغام انہوں نے عام کیا کہ جو بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان لائے. لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا خطاب دیکھیں کہ خطاب ہے خود ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ماضی سے پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہو. آمینو باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے رہا کرو. اب اس میں کس چیز کی تعلیم؟ ایک تو بات وہی جو عرض کی کہ ابھی ایمان کا ایک عنوان تم نے حاصل کیا کہ ہم کفر سے ایمان کی طرف آگے، کفر سے بری ہو رہے ہیں، اپنا پرانا مذہب چھوڑ رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ رہے ہیں، جو غلط اور فاسد عقیدہ تھا اس کو ترک کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں. تو حکم دیا آمینو، اب ایمان سیکھو. اور ایمان کے یہ اجزاء ہیں، ان کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کے رسولوں کو مانو. تو پہلا حکم اس آیت میں ہی تھا جو گزشتہ جمعے جس پر بات عرض ہوتی رہی. دوسرا امر اس چیز کا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ایمان کو تازہ کرتے رہنا، اس کی تجدید کرتے رہنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ایمان والو، تمہارے دلوں میں پڑا ہوا ایمان ایسے پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے ایک کپڑا انسان بہت کثرت کے ساتھ پہنتا رہے، بار بار اسے پہنے، استعمال کرے تو وہ کچھ عرصے بعد بوسیدہ ہو جاتا ہے. اس کو تجدید کی ضرورت پڑتی، اس پر میل آ جاتی ہے، اس پر جو ہے وہ گرد اور مٹی غبار اس پر آ جاتا ہے، اس کا اپنا اصل رنگ بگڑنے لگ جاتا ہے، اس کپڑے کی حیت بگڑنے لگ جاتی ہے. دیکھیں جیسے سردیوں میں یہ گرم چادر رکھتے ہیں یا کوئی نہ کوئی مستقل لباس کے طور پر کوئی چیز اس لباس سے زائد اوپر پہنتے ہیں، یہی جو شلوار قمیض انسان پہنتا ہے اگر کچھ دن اس کو زیادہ پہنے تو کیا ہوگا کہ ارد گرد سے دھول، مٹی، اپنا پسینہ اور یہ باہر کے دھواں اور یہ سب چیزیں جتنی بھی خارجی چیزیں وہ اس پر اس طرح اثر انداز ہوں گی کہ اس کپڑے کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا، اس کی حیت بدلنا شروع ہو جائے گی. تو اس وقت میں کیا کرتا ہے انسان؟ وہ اس کی تجدید کرتا ہے،
اس کی صفائی کرتا ہے، اس کو دھوتا ہے، اس سے جو زنگ ہے، گرد و غبار، ان چیزوں کو دور کرتا ہے۔ تو میں ایسے ہی ایمان تمہارے دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے کہ ہر طرف سے فتنے ہیں، گناہ ہیں، غفلتیں ہیں، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، دل کے گناہ، خیالات، ہر چیز کے گناہ، اور وہ سب چیزیں اسی ایمان پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو تم اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگا کرو، دعا کیا کرو، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اس ایمان کو تازہ کر دیا کرے، نیا کر دیا کرے۔ جیسے کپڑا دھل کے پاک صاف ستھرا ہو کے اس کی چمک واپس لوٹ آتی ہے اور اس کی اصل حیت واپس لوٹ آتی ہے، اس کی رونق واپس لوٹ آتی ہے، ایسے تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اللہ سے یہ تجدید مانگتے رہا کرو، تو ایمان کی رونقیں بحال ہو جائیں گی دل میں۔ یہ امر فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ بات جلی فرما رہے، ایمان والو تمہیں بھی ضرورت ہے۔ تم نے ایک بار کہہ دیا بس ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، ایک بار تم نے کلمہ پڑھ لیا، ایک بار تم نے عقیدہ سیکھ لیا، حاصل کر لیا کہ یہ اس پر تم یقین لے آئے، اب بس اس سے غافل نہیں ہو جانا۔ اگر تم اس کو بھول جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت تمہیں دی، تم اگر اسے فراموش کر دو گے، بھول جاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ یہ دولت اس طرح چھن جائے، اس کے چھن جانے کا پتہ ہی نہ چلے، یا اس طرح کمزور ہو جائے تمہارے لیے اور اس طرح بوسیدہ ہو جائے کہ پوری طرح تمہارے لیے کارآمد نہ رہے۔ انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو آ جائے، اول اس کو سنبھالتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ کہ کوئی اس کو لے نہ جائے، چرا نہ لے، پھر بار بار دل کھینچتا ہے اس چیز کا، اگر لالچ ہو نا، اس سے محبت ہو، آپ نے کہیں سنبھال کے رکھ دی انسان نے، بار بار دل کھینچتا ہے کہ پھر اس کو جا کے دیکھیں پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی، پتہ بھی ہے کہ خود رکھی تھی، تالا بھی لگایا تھا، محفوظ کیا تھا، سب کچھ ہے، لیکن پھر دل میں لالچ اٹھتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، دروازہ بند کرتا ہے، اپنی تجوری کھولتا ہے، اپنی دولت کو دیکھتا ہے، ہاں پڑی، خوش ہوتا ہے۔ جس انسان کے دل میں دولت کا لالچ ہو اور اس کی نظر میں یہ دنیا کی دولت بڑی چیز ہو، اہمیت والی چیز ہو، وہ اس کو دیکھ کے بھی لذت لیتا ہے، مزہ لیتا ہے، اس کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، رکھ کے بھول نہیں جاتا اس کو کہ میں نے ایک دولت رکھی تھی بس محفوظ پڑی ہوئی۔ اللہ کے بندو، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، نعمت، کہ کائنات کی ساری دولتیں، ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ طرح کچھ بھی نہیں۔ اور یہی بات عرض کی تھی کہ ایمان کے بغیر ملنے والی کوئی چیز نعمت کہلانے کی مستحق ہی نہیں سرے سے، کہ انسان یہ کہے کہ مجھے نعمت ملی، مال ملا ہے، منصب ملا ہے، حکومت ملی، کوئی چیز بھی ملی، ایمان کے بغیر ملی، وہ نعمت نہیں، دولت نہیں، تو وبال ہی وبال ہے، سرے سے پکڑ ہی پکڑ ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ تو جس آدمی کے دل میں ایمان کی قدر ہوگی کہ اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے، وہ بار بار اس کو جھانک کے دیکھے گا، بار بار اس کی طرف نظر کرے گا کہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، بالکل صحیح محفوظ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں آ گئی، کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی، کہیں اس میں کوئی بگاڑ تو نہیں آ رہا، وہ بار بار اس پر نظر کرے۔ اس لیے حکم فرمایا کہ ایمان کی تجدید کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو کہ تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ جو ایمان کے ساتھ حکم دیا اس چیز کا، قرآن مجید میں اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں گے، اکثر جگہ پہ یہ اسلوب ہے کہ ایمان کے حکم کے ساتھ اعمال صالحہ کا حکم ہوتا ہے، نیک اعمال کرو۔ یہ نیک اعمال کس لیے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ تو بندوں کی عبادت سے غنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے الفاظ ارشاد فرمائے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام پہنچا رہے بجائے کہ اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، سارے کے سارے لوگ، پہلے بعد کے انسان جنات، جتنی مکلف مخلوقات ہیں، کانو علی اتقى قلب رجل منکم، تم میں سے سب سے جو نیک ترین آدمی ہے دنیا کا، اسی کے برابر نیک بن جائے، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اس سے میری حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میری سلطنت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت غنی ہے، واللہ الغنی، ان کو ضرورت نہیں کہ وہ حکم دیتے کہ سجدے کرو، اس سے اللہ رب العزت کو کیا فرق پڑ رہا ہے کہ کوئی سجدے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور فرمایا ایسے ہی سارے کے سارے انسان، اول آخر، جن، ان سب کے سب
کانو علی افجری قلب رجل منکم، جو دنیا کا سب سے بدکار، سب سے بدماش، سب سے نافرمان انسان ہے، سب کے دل اسی جیسے ہو جائیں، سارے اللہ تعالیٰ کے علانیہ نافرمان ہو جائے، کوئی بھی اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتا، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، ہماری حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری جاہ و جلال میں، عزت و عظمت میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت بندوں کی عبادت سے غنی، مستغنی۔ یہ حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر نیک عمل ایمان یاد دلاتا ہے، اور ہر نیک عمل سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ انسان نماز پڑھنے آیا کیوں؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، اس ایمان کی بنیاد پہ جو اس کے دل میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے نماز کی نیت کی، اس کا ایمان تازہ ہو گیا کہ ہاں ایک میرا اللہ ہے، ایک میرا رب ہے، اس وقت میں اس کا حکم ہے، میں اس کی بات ماننے جا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو گیا۔ روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، صدقہ کیا، حج کیا، جہاد کیا، کوئی بھی کام کس کی خاطر کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر کرتا ہے تو وہ اللہ کا یاد آنا، اور پھر اس کا اس اللہ کی خاطر یہ حرکت کرنا، اپنے جسم کو حرکت دینا، اس خاطر کچھ برداشت کرنا، یہ سب کچھ یہ کیا کرتا ہے؟ ایمان کی تجدید کراتا ہے۔ تو یہ سارا اللہ رب العزت نے کہ انسان کا جو کی زندگی ہے وہ عبادات میں گھیر دی، اس لیے کس لیے کہ جو آدمی عبادت میں لگا رہے گا اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، تازہ ہوتا رہے گا، اور جو اسی زندہ ایمان کے ساتھ، تازہ ایمان کے ساتھ، تر و تازہ ایمان کے ساتھ، سرسبز و شاداب ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کی کامیابی اسی وقت سے شروع ہو جائے گی، اسی وقت سے آنکھ بند ہوتے ہی کامیابی شروع۔ بس قبر میں ایک گھڑی کا لمحہ ہے، بس فرشتے آئے، انہوں نے فارم ایک پر کیا، بس سوال جواب کیے 2-3، تمہارا رب کون ہے؟ وہی ہے جس کی زندگی بھر ہم عبادت کرتے ہیں۔ تمہارا رسول کون ہے؟ وہی جن کی زندگی بھر ہم اطاعت کرتے رہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ وہی جس کی ہم زندگی بھر پابندی کرتے رہے، دین اسلام۔ بس ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ فرمایا کہ یوں کھڑکیاں جنت کی کھل گئیں، تا حد نظر قبر وسیع ہو گئی، جنت سے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی، کچھ کھانے پینے آنا شروع ہو گئے، کچھ نعمتیں آنا شروع ہو گئی، اس کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ میں آگے جنت کی طرف جانے والا ہوں۔ تو کامیابی یہیں سے اس کی شروع، آغاز، کہ یہ تر و تازہ ایمان لے کر گیا۔ ایک آدمی اگر اپنے ایمان کو اس طرح تازہ نہیں کرتا رہا، اس پر زنگ چڑھنے دیتا رہا، گناہوں کے اثرات اس پر طاری ہوتے دیتا رہا، تو کامیاب تو کہیں نہ کہیں جا کے ہو ہی جائے گا، یہ ایمان جنت میں لے جائے گا، لیکن کتنی تکلیفیں ہیں راستے میں، موت بھی مشکل، قبر بھی مشکل، حساب کتاب کی اتنی بڑی مشکلات، میدان حشر کا ایمان تو یہ بھی لے کے جا رہا ہے، لیکن قبر میں مار کھا رہا ہے، قبر میں سانپ بچھو آ رہے ہیں، قبر تنگ ہو رہی ہے، حالانکہ ایمان ہے اس کے پاس۔ حشر میں جا رہا ہے، گرمی جلا رہی ہے، پریشانی ہے، پسینے میں بہ رہا ہے، کسی کے فرمایا گھٹنوں تک پسینہ پہنچا ہوا ہے، کسی کے ناف تک پسینہ پہنچا ہے، کسی کے سینوں تک، فرمایا کسی کے چہرے تک اس طرح پہنچ گیا جیسے گھوڑے کے آدھے منہ میں لگام ڈلی ہوتی، اس طرح اس کے پسینہ آ جائے، اس میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہے۔ ایمان تو اس کے پاس بھی ہے۔ پھر آگے ایک ایک چیز کا اب سوال جواب ہے، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، ہر چیز میں پھنس کے کھڑا ہوا۔ آخر میں صراط سے گزرنا ہے، جو پل لگایا جائے گا تو اس پہ بھی کوئی گھسٹ گھسٹ کے جا رہا ہے، کوئی پریشانیوں میں جا رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس بھی ایمان۔ تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ان سب چیزوں سے بھی ایک آدمی پاک نہیں ہوتا تو جہنم میں بھی ڈال دیا جائے گا، اسی ایمان کے باوجود جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ایمان جہنم سے نکلوائے گا ضرور، یہ جنت میں داخل ضرور کروائے گا، جیسا تیسا بھی ہوا، جتنا بھی ہوا، جتنا بھی کمزور ہوا، جتنا بھی میلا کچیلا ہوا، جیسا کمزور جس طرح بھی ہوا، بیمار ہوا بیچارہ، لیکن جنت میں لے جائے گا آخر میں۔ لیکن اتنی پریشانیاں تو ہے نا بھگتنی پڑیں گی اسی ایمان کے ساتھ۔ اور ایک آدمی اس کو تازہ کرتا رہا مسلسل، ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلاتا رہا کہ تم مومن ہو، بندے ہو اللہ کے، تم کسی پر ایمان لائے ہو، تمہیں اس کی اطاعت کرنی، اس کی بات ماننی، اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے، اس ایمان کو تازہ رکھنا ہے، تر و تازہ رکھنا ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس ایمان کو دنیا سے ساتھ لے کر جانا ہے۔ جس کو اس فکر میں مبتلا کر دیا اس کی دنیا بھی کامیاب، اور دنیا سے آنکھ بند ہوتے ہی اس کا ایک ایک لمحہ کامیاب، اس کی قبر بھی کامیابی والی، وہ حشر میں بھی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جا رہا ہے، وہ حساب کتاب میں بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں،
وہ صراط سے بھی فرمایا کوئی ایسے گزر کے جا رہا ہے جیسے بجلی گزر جاتی ہے، کوئی ایسے گزر کے جا رہا ہے جیسے تیز رفتار ہوا گزر جاتی ہے، کوئی ایسے گزر کے جا رہا ہے جیسے تیز رفتار گھوڑا گزر جاتا ہے، کوئی اونٹ کے سوار کی طرح گزر کے جا رہا ہے، کوئی بھاگتا ہوا گزر کے جا رہا ہے، اس کو پریشانی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے۔ دیکھو اس چیز کے لیے حکم فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ سے یہ بات مانگا کرو کہ تمہارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور انہی اعمال سے تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکایت فرما رہے، ما تقرب الی عبدی من شیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ میرے قریب آنے کے لیے جو محنت کرتا ہے اس میں سب سے محبوب چیز فرمایا میرے ہاں وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے، لازم کیے۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض پورے کرے، اللہ رب العزت کو بندے کی یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ۔ فرائض میں اس سے کوتاہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض اس کی زندگی کی سب سے اولین ترجیح۔ انسان اپنی ترجیحات طے کرتا ہے نا زندگی میں کہ یہ کام پہلے کرنا ہے، یہ اس سے بعد کرنا ہے، یہ اس کے بعد کرنا ہے، یہ اس کے بعد کرنا ہے، ایک ترتیب رکھتا ہے، سارے کاموں کو برابر حیثیت نہیں دیتا اپنی زندگی میں کوئی انسان بھی۔ تو مومن کی سب سے پہلی ترجیح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فرض مجھ سے چھوٹا ہوا نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، میں اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ اس فرض کا کوئی بوجھ میرے کندھے پہ نہ ہو کہ میں اس کا کچھ حصہ ترک کر کے چھوڑ کے۔ روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، جو جو اللہ رب العزت کے فرائض ہیں بندہ لے کے جا رہا ہے، کسی فریضے کے ترک کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور جا کے نہیں کھڑا۔ اور میں بندے کی یہ عادت سب سے زیادہ پسند ہے، تو فرائض کی فکر ہے۔ اور جب ایک انسان فرائض پورے کر لیتا ہے اور اس کو یہ بات ہے کہ ایمان کی تو تجدید کرتے رہنا، یہ باقی دن کس میں گزاروں، فرائض تو تھوڑے سے ہیں، یہ دن میں 5 نمازیں سارے دن میں ملا کے 1.25 گھنٹہ بنتا ہے 5 نمازوں کا، روزے سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے، جہاد کسی وقت میں اس میں جانا فرض ہوتا ہے، کسی وقت میں نہیں ہوتا، کسی وقت میں انسان کے پاس اس کے اسباب ہوتے ہیں، کسی وقت میں نہیں ہوتے۔ تو اب باقی زندگی کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کے بغیر رہنا، اس ایمان کی تجدید کے بغیر رہنا نہیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے میں اس سے بڑھ کے کچھ کروں، تو پھر وہ ان اعمال کے جو نفل، یعنی وہ حصہ جو فرض نہیں تھا اس پر لیکن یہ اللہ کی محبت میں کر رہا، یہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، جان کی عبادات، مال کی عبادات، زبان کی عبادات جس قدر مجھ سے ہو سکتی ہیں ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ فرمایا جب بندہ اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے اگلی میں، تو احببتہ، پھر تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ دیکھو اس نے اللہ کو اپنا محبوب بنایا، اللہ کا کوئی فرض نہیں چھوڑا کہ یہ ہمارے آقا کا، ہمارے مالک کا، ہمارے خالق کا، ہمارے محبوب حقیقی کا ہمارے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایمان کی بنیاد، وہ اپنی ایمانی ذمہ داری سمجھتا ہے اس کو، اور ہر فریضے کے وقت میں اپنا ایمان تازہ کر کے لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ پر اپنے ایمان کا اظہار کر کے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے۔ اس وقت میں یہ فرض ہے، اس میں جان بھی چلی جائے حاضر ہے، بندہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور پھر اسی محبت میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فرائض اللہ کی شان کے مطابق پورے ہوتے نہیں، ناقص رہ جاتے، تو چلو نوافل کی کثرت کرتے، زیادہ ہی ہو اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اس میں سے قابل قبول نکل ہی آئے گا، اس لیے پھر اعمال کی کثرت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب ہم بدلہ دیتے، احببتہ، اب میں اس سے محبت کرنے لگا۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو فرمایا کہ اب دیکھو میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ یعنی اب یہ جو سارے کام کرتا ہے اللہ رب العزت کی عین مرضی میں ڈھل کے کرتا ہے، گویا اللہ رب العزت یہ کام کرتا ہے۔
اللہ کا نائب بن کے خلیفہ بن کے یہ سارے کام کر رہا ہے. اب اس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی نے دی ہے ایمان کی اوج و ثریا پر پہنچ. یہ بھی اللہ رب العزت کے امر سے ادھر ادھر جاتا ہے. کس چیز کا انعام ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو بار بار یاد دلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں مومن ہوں, میں مومن ہوں. اور اسی ایمان کی تجدید کا اظہار وہ اپنی عبادت سے کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ایسا محبوب بنا لیا کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اب ہمارے امر سے ہی کرے گا, ہماری مرضی اور ہماری محبت سے ہی کرے گا. اب اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہی, اپنی کوئی خواہش نہیں رہی. اس مقام تک پہنچ. یہ کس چیز کا انعام ہے؟ یہ اسی ایمان کی فکر کا انعام ہے. ایک بندے کو فکر, زبان سے ایمان کی تجدید بار بار, اگر اور کوئی عمل نہیں کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت, تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجلس میں تھے, ہمیں فرمایا جددو ایمانکم, اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. قلنا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ, ہم نے کہا کہ ہم کیسے ایمان کی تجدید کیا کریں, آپ طریقہ بھی سکھا دیں. قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ زیادہ کہا کرو. تم اپنے دل کو بار بار جب یہ پیغام یاد دلاتے رہو گے زبان کے راستے سے کہ ہمارا معبود اللہ ہے, ہمارا محبوب اللہ ہے, ہمارا مالک اللہ ہے, ہم پر مرضی اللہ کی چلتی ہے, ہمارا حاکم اللہ ہے, یہ بات جب تک اپنی زبان کے ذریعے اپنے دل کو یاد دلاتے رہو گے یہ دل کا حال بن جائے گا. پھر سارا عمل اسی کے مطابق ہو جائے گا, اسی کی پناہ میں آ جائے گا. گزشتہ جمعے حضرت اس سے پچھلے جمعے صدقہ کے باب میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو عرض کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں 5 چیزیں بنی اسرائیل کو بتانے کا حکم آیا اور ہر ایک چیز کی انہوں نے مثال بیان پر. تو ایمان کی کیا مثال بیان فرمائی؟ لا الہ الا اللہ کی. فرمایا ایک مضبوط قلعہ, جہاں سے بھی دشمن سے ڈر کے بھاگ رہے ہو تو سامنے یہی ہے کہ بس یہاں تک پہنچ جائیں تو بچ جائیں گے, تو ساری دوڑ اسی کی طرف ہے, ساری دوڑ اسی کی طرف. اب شیطان گھات میں ہے, نفس گھات میں ہے, آگے جہنم منہ پھاڑ کے کھڑی ہوئی. ان سب چیزوں سے بھاگنا ہے. قبر کے عذاب منہ پھاڑ کے کھڑے ہیں, قبر آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے کہ تم آؤ, میں تمہیں دیکھو تمہارے ساتھ کیا حشر کرتی ہے. ادھر دنیا ہر وقت گھیر کے جو ہے وہ انہی ذلتوں میں گرانے کے چکر میں. تو انسان کی دوڑ کا مطمع نظر صرف کیا ہو جائے, اس کے ایک ہی ہدف اور ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ایمان کے اس قلعے میں پہنچنا ہے. اسی فکر اور کوشش میں لگا کہ میں جب اس کی پناہ میں آ جاؤں گا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے, کوئی میرا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکے گا, نہ میری دنیا کوئی مجھ سے لے سکے گا, نہ میری آخرت کوئی مجھ سے لے سکے گا. انسان جب اس ایمان کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اس کے نزدیک اس ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنا کتنی معمولی سی چیز بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے حضرات, صحابہ کرام کے لیے دیکھیے, دنیا میں جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں جن کا پڑھ کے بھی تصور کر کے بھی آج انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے ایک انسان اتنی تکالیف برداشت کرتا ہے, صرف کس چیز کی خاطر کی؟ یہ ایمان کی دولت نہ چل جائے گا, صرف یہ بات. ورنہ معاہدوں کے راستے بھی ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہے, تھوڑی سی پسپائی کا راستہ بھی ہمیشہ کھلا رہا. بس آپ اپنی اس بات سے ہٹ جائیں تو آپ مزے کریں, آپ دین ایمان کے فلاں تقاضے سے دستبردار ہو جائیں تو آپ مزے کریں, آپ اپنے ایمان کی دعوت میں سے بس صرف ایک آدھ بات نکال دیں, آپ دنیا میں بادشاہت کریں. سب کچھ, ساری پیشکش ہے, ساری آفریں ان کے سامنے تھی. لیکن کیوں یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے؟ جسموں کے ان کے ٹکڑے ہو گئے, بے کفن ان کی لاشیں زمین میں دفن ہو گئی. جو شہزادوں جیسے لباس پہنتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. میں دیکھو ایک آدمی تھا میری صحابہ میں, اور تو مکہ میں لوگ اس کے لباس کی مثالیں دیا کرتے تھے, کیسا لباس پہنتا ہے. اور آج ہم نے اسے اللہ کی زمین کے حوالے کیا تو اتنا کفن ہے ہمارے پاس کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں. کس چیز کی خاطر یہ بادشاہ چھوڑی, کس چیز کی خاطر یہ دنیا کے مزے اور یہ ساری لذتیں چھوڑی کہ ایمان میں ذرہ برابر اگر کمی ہو گئی ہم ناکام ہو جائیں گے. ذرہ برابر اگر ایمان کا کوئی تقاضا چھوڑ کے ہم نے 2 دن دنیا میں عیش کر لیے, 2 دن دنیا میں عزت اور حفاظت کے ساتھ گزار لیے کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہ آئے, ہم پہ کوئی پریشانی نہ آئے, ہمیں کوئی پکڑے نہ, ہمیں کوئی برا بھلا نہ کہے, ہمیں کوئی غلط نام سے نہ پکارے, ہماری کوئی توہین اور بے عزتی نہ کر دے,
इसी फिक्र में आके ईमान के तकाजों से जब इंसान इन्हिराफ करना शुरू कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ किस इसमें लिख लिया जाता है कि ये वो आदमी है जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई सबसे बड़ी दौलत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई सबसे कीमती चीज को इस दुनिया की खातिर तज दिया, दुनिया की खातिर कुर्बान कर दिया। नसुल्लाह फनसियहुम, अल्लाह इनको भुला देंगे, इनके लिए अब कुछ नहीं है। ये कुरान मजीद में जो जगह जगह एक बात है कि ईमान वालो दुनिया के बदले आखिरत को ना बेचो, दुनिया के बदले आखिरत को ना बेचो, दुनिया के बदले आखिरत को ना, इतनी बार ये आयत आई। ये दुनिया के बदले इंसान आखिरत को कैसे बेचता है, किस तरह बेचता है? क्या कोई खड़े होकर ये सौदा करता है कह के या अल्लाह दुनिया दे दे आखिरत नहीं चाहिए? कोई ये कहता है? कोई भी नहीं कहता। कहता तो हर आदमी है कि आखिरत चाहिए, आखिरत चाहिए। करता क्या है कि आखिरत बनाने वाली जो चीज अल्लाह ने दी वो क्या है? ईमान। आखिरत की सारी कामयाबी का मदार इसी ईमान के अंदर रखा हुआ है। इस ईमान से इन्हिराफ करता है इस दुनिया की खातिर। दुनिया की थोड़ी सी दौलत की खातिर ईमान का कोई जो है वो तकाजा छोड़ना पड़े, छोड़ देता है। दुनिया की थोड़ी सी इज्जत की खातिर ईमान का कोई तकाजा छोड़ना पड़े, छोड़ देता है। दुनिया के किसी मनसब की खातिर ईमान के पैगाम से इन्हिराफ करना पड़े, कर जाता है। और मैं बड़ा घाटे का सौदा किया इस आदमी, ये बहुत खसारे वाला सौदा किया इस इंसान ने कि इसने आखिरत जो है बेच दी इस दुनिया के बदले में। अगर ये इस वक्त अपने ईमान पर डट जाता, इस ईमान की खातिर कुछ माल की कुर्बानी दे देता, इस ईमान की खातिर कुछ तकलीफ बर्दाश्त कर लेता, इस ईमान की खातिर अपने जिस्म पे कोई जख्म ले लेता, इस ईमान की खातिर अपनी किसी शहवत को, अपनी किसी ख्वाहिश को, अपनी किसी जरूरत को दबा लेता, इसकी आखिरत बन जाती है। ये आखिरत की बड़ी बड़ी नेमतें पाता, ये आखिरत की बड़ी बड़ी कामयाबियां पाता, ये आखिरत में अल्लाह के अर्श का साया पाता और बहुत कुछ मिलता इसको। इसने कहा नहीं, अभी बस ये थोड़ी सी दुनिया मिल जाए, खैर। इसने आखिरत को बेच दिया दुनिया के बदले में, तो इस दुनिया ही इसकी हो गई। मन काना युरीदुल आजिलता, जो यही चाहता है कि उसको दुनिया मिले, अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद, वादा नहीं और मैं दे देंगे जिसके लिए चाहेंगे, जितनी चाहेंगे, उसकी ख्वाहिश पर नहीं और हर एक को भी नहीं। करोड़ों लोग दुनिया चाह रहे हैं, अरबों लोग दुनिया चाह रहे हैं, मतमे नजर ही यही है कि दुनिया मिले, दुनिया मिले। अल्लाह सबको तो नहीं दे रहे। तो मैं जिसको चाहेंगे, मन नुरीद, जिसको चाहेंगे, मन नशा, जिसके लिए जितनी चाहेंगे, मा नशा, जितनी चाहेंगे उतनी देंगे। वादा नहीं है कि जो भी दुनिया को मतमे नजर बना लेगा उसको जरूर दुनिया दे देंगे, जो इक्तदार चाहेगा उसको जरूर इक्तदार दे देंगे, जो दौलत चाहेगा उसको जरूर दौलत देंगे, नहीं, जिसको चाहेंगे, जितनी चाहेंगे। वमन अरादल आखिरत व सअलहा सअयहा व हुवा मुमिन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, जिसने आखिरत चाही और कोशिश की इस आखिरत के लिए, किस चीज की बुनियाद पे? वह हुवा मुमिनुन, ईमान वाला है। इस ईमान को बुनियाद बना के अब इसी ईमान को लेके कोशिश कर रहा है कि आखिरत बने इस ईमान के जरिए, उनसे पक्का वादा है। फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, उनकी मेहनत का सिला उन्हें जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। फर्क कायम फरमा दिया। आप क्या सोच के चलते हैं? इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ईमान को ताजा किया करो। ये पुराना हो जाता है, ये सारी चीजें भुला देता है। इस पे जब जंग आ जाता है सारी चीजें ये भुला देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला में कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर जंग आ जाता है। किस चीज की बुनियाद पे? मा कानू यक्सिबून, जो आमाल करते ना यही जंग बन के दिल पे छा जाते हैं। अब वो ईमान बेचारा, उसकी जो रोशनी है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो हिदायत है, रहनुमाई है, चमक है, वो सब चीजें इस जंग के अंदर मान पड़ती जाती है, मान पड़ती जाती, मान पड़ती जाती है, बुझती चली जाती, बुझती चली जाती। अब वो ईमान इसकी रहनुमाई छोड़ देता, इसको रास्ता दिखाना छोड़ देता, इसको पकड़ना और थामना छोड़ देता है, इसको शैतान के हवाले कर देता है कि जाओ, नफ्स के हवाले कर देता है कि जाओ। जैसे तुम्हारी लगाम पकड़ के खींच रहे हैं, बस जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डाला हुआ है, ऐसे डाल के नफ्स और शैतान के हवाले कर दिया कि घसीटो जहां घसीटना है। ये ईमान अगर ताजा हो, ये ईमान अगर जिंदा हो, तो यही ईमान पकड़ता है, यही ईमान रोकता है।
یہی ایمان دیوار بنتا ہے، حائل بنتا ہے، یہی ایمان تسلی بنتا ہے، یہی ایمان مرہم بنتا ہے۔ کوئی درد آ رہا ہے، کوئی کی دوا یہی ایمان ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے اس تکلیف کا مداوا یہی ایمان ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے اس پریشانی کا حل یہی ایمان ہے، کوئی گناہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اس گناہ سے بچنے کا قلعہ یہی ایمان ہے۔ اس ایمان کو انسان تازہ رکھے تو یہ ہر وقت اس کا پہرے دار اور چوکیدار بن کے اس کو بچا رہا ہے کہ یہ بندہ کہیں پھسل نہ جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے، اور جس نے اس پر زنگ آنے دیا یہ ایمان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کس سے خطاب فرمائے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، آمینو، تم ایمان لاتے رہا کرو، بار بار ایمان لاتے رہا کرو، اللہ کو پکارتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس تعلق کی تجدید کرتے رہا کرو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ سے ہی سمجھے کہ ایمان کی تجدید کی کتنی اہمیت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں ترین پہلو ہے کیا کہ ہر کام کے وقت میں دعا ہے، ہر کام کے وقت میں۔ یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بستر پہ بیٹھنے کی دعا، لیٹنے کی دعا، نیند سے پہلے کی دعا، نیند سے جیسے ہی بیدار ہوئے اس وقت دعا، اور کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کوئی اللہ تعالیٰ کے لباس پہن رہا ہے انسان اس کی دعا، آئینے پر نظر پڑ، ہر وقت دعا، ہر کام کے ساتھ دعا۔ یہ دعا کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کی تجدید ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہیں سے شروع ہوتی ہے دعا۔ وہ اپنے اس ایمان کو تازہ کرتا ہے، اس کو یاد دلاتا ہے اپنے آپ کو کہ ہمارا ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اور پھر اس جو نعمت اللہ نے دی اس پر جو ہے شکر ادا ہو رہا ہے اس دعا کے ذریعے۔ جو کوئی غم اور پریشانی آ گیا تو اس دعا کے ذریعے اس سے نجات اور پناہ مانگی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی کثرت سے کیوں ہیں؟ یہ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ اسی بات کا نام تجدید ایمان ہے۔ اللہ کے بندو بار بار اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور ہمارے اور اس کے درمیان یہی تعلق اور یہی واسطہ ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم اس کے بندے۔ اپنے آپ کو یہ یاد دلاتا رہو۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العزت سے ایمان کی یہ تجدید مانگتے رہا کرو، اپنے ایمان کی یہ تجدید کرتے رہا۔ تو تعلیم ایمان کے بعد جو دوسری ضروری چیز ایمان کے باب میں جو اس آیت میں سکھائی گئی وہ کیا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی تجدید کرے، اس کو تازہ کرے، اور یہی تجدید ایمان کے طریقے بتائے۔ اللہ رب العزت کی کوئی عبادت نہ چھوٹے۔ جب عبادت کا وقت ہے بندہ اپنے آپ کو یاد دلائے کہ یہ وقت میرے اللہ کا ہے، یہ میری دنیا کا نہیں، یہ وقت میرے خالق کا ہے، اس کی بکنگ میں یہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ خوشی کا وقت ہے، انسان اس وقت اپنے آپ کو یاد دلائے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں اللہ کی قید سے آزاد ہو کے اس خوشی کو نہیں منا سکتا۔ غم آ گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو ہر وقت میں زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر سانس میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے انسان۔ تو میں کامیابی تک جانا چاہتے ہو کہ تم یہ ایمان صحیح سلامت لے کے قبر میں اترو، تو فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو بھول مت جاؤ، بھول مت جاؤ۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی جو گزشتہ اس میں عرض کی، ایمان سے متعلق جو ذمہ داری کہ ایمان کو سیکھنا ہے۔ بھائی ایمان ہے کیا؟ یہ صرف یہ جو کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں یہ پورا ایمان نہیں ہے، پوری بات تفصیل سے آپ کو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس ایمان کی تجدید کرتے رہنا، اور اس طریقے۔ اور تیسری جو محنت ہے اس ایمان کے ذات، وہ ذات فرمائی کہ اس ایمان کو کمال تک پہنچانا ہے، اس کے درجات بتائے۔ یہ ایمان کمال تک کیسے پہنچے گا، اوج تک کیسے پہنچے گا، پورا کیسے ہوگا، اس کا بھی ایک نصاب سکھایا اور سمجھایا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ وعد کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔